السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارا امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ سیرت طیبہ 403 جلد 1۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا۔ آئندہ سال حج کے دنوں میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ وعدہ آدھی رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا۔ تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ کیا کہا؟ ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ 2 مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا بے شک، یعنی جو آئے تھے اس میں سے 2 سردار نے کہا بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کو پورا کرے۔ یہ سن کر عہد بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کرو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہلنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت، یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض، اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق اور جاہ و مال اور عزت و آبرو کے مقابلے پر قربان کر سکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا جو شریک بیعت تھی، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے تو وہ فرماتے بے شک، پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو، ایک حصہ کاٹ لیتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا، اور جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا، اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ سیرت سعد 409۔ الغرض شہید ہو گئے، اور باوجود جائز ہونے کے کہ اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالے۔ فارسی میں ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے: شعر تیرے غم نے اگرچہ میرے خرمن عمر کو برباد کر دیا، لیکن تیرے قدم شریف کی قسم کہ میں نے تیرا عہد نہیں توڑا۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔